بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی کہانی اگر وقت پر سن لیتا تو شاید ایک معصوم بچی کی جان بچا لیتا۔ خیر سنیں سوشل میڈیا کی ایک محبت کا عبرتناک انجام۔ اسی بچے کی زبانی جس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ میرا تعلق ایک بہت ہی دیندار فیملی سے ہے۔ سوشل میڈیا تو دور، ہمارے گھر میں تو سادہ ٹی وی بھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے والد صاحب کے پاس تو نوکیا کا ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اسی پر عزیز رشتہ داروں کے فون آیا کرتے تھے۔ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن والد صاحب مجھے آگے نہیں پڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا اور میں امی کے ساتھ اکثر اسی بات پر بحث کیا کرتی تھی۔ بہت منت سماجت اور ترلوں کے بعد امی نے ابو کو منا لیا۔ ابو نے قریب کے کالج میں میرا داخلہ کروا دیا۔ ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ کووڈ 19 آ گیا۔ کالج والوں نے ہدایت کی کہ اب ہم آپ لوگوں کو آن لائن پڑھائیں گے۔ یہ بات جب میں نے گھر بتائی تو میرے ابو بہت ناراض ہوئے، لیکن میرے بڑے بھائی نے مجھے موبائل لے کر دے دیا اور ساتھ میں یہ بھی تاکید کی کہ میں اس کا غلط استعمال نہ کروں۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو میں نے بالکل گھر والوں کی ہدایت کے مطابق ہی موبائل استعمال کیا۔ پھر ایک دن میری سہیلی مجھے کہنے لگی کہ تم فیس بک کی آئی ڈی بنا لو، وہاں پہ اچھے اچھے ناولز پڑھنے کو ملتے ہیں۔ خیر ایک دو دن کے بعد میں نے اپنی فیک نام سے ایک آئی ڈی بنائی اور کافی دن میں نے بہت سارے ناولز پڑھے۔ ایک دن اچانک کسی نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی۔ بندہ شکل سے ہی کافی مولوی ٹائپ لگ رہا تھا، نورانی چہرہ، سیاہ داڑھی اور سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ایڈ کر لیا کہ شریف آدمی ہوگا، مجھے کیا کہے گا، لیکن کچھ دن تو وہ میرے ساتھ ایسے ہی ایڈ رہا۔ ایک دن مجھے السلام علیکم کا میسج کیا۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد اسے وعلیکم السلام کا میسج بھیجا۔ اس کے بعد اس نے میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ یہاں سے ہماری بات شروع ہونے لگی۔ وہ ہر روز مجھ سے حال چال پوچھتا اور مجھے بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتا۔ میں بھی اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن مجھے بولا کہ آپ نے تو مجھے دیکھا ہوا ہے، ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں، آپ کو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا جی کیوں نہیں۔ میں نے کہا اپنی ایک تصویر بنا کر اسے بھیج دی۔ جیسے مردوں کی عادت ہوتی ہے ویسے ہی اس نے میری بہت ساری تعریف کی اور میں بھی بہت خوش ہوئی۔ ایسے ہی یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا، ہم کھلتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔
پھر دل ہی دل میں خوشی بھی ہونے لگی کہ اس نے مجھے غلط تعلق پر مجبور نہیں کیا، مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ خیر میں نے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے جب مجبور کیا تو میں نے کہا کہ میں ابھی اپنی تعلیم مکمل کروں گی، اس کے بعد شادی کا سوچوں گی۔ خیر اس نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا، لیکن وہ اس بات پر باضد تھا کہ ایک بار مجھ سے لازمی ملو۔ میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ خیر اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی چکر میں اکثر اس کے ساتھ میری لڑائی ہو جاتی، وہ مجھے کئی دن تک بلاک رکھتا۔ جب مجھ سے نہ رہا جاتا تو میں اس کو سم پر میسج کرتی، وہ جب بھی مجھے دوبارہ ان لاک کرتا تو اس کا تقاضا پھر وہی ہوتا کہ مجھ سے ملو۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کہاں ملنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے کالج کے ساتھ ہی ایک ہوٹل ہے، میں اس کا ایک روم کچھ گھنٹوں کے لیے بک کروا لوں گا، تم کچھ گھنٹوں کے لیے آنا اور مل کر واپس چلی جانا۔ میں نے اس سے حامی تو بھر لی تھی، لیکن میرا دل اندر سے بار بار ڈر رہا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی میں نے ڈر پر کنٹرول پاتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اتنا مذہب انسان ہے، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ خیر میں اگلے دن میں کالج کے لیے نکلی، راستے میں اس کے ساتھ چلی گئی، وہ مجھے بائک پر ایک ہوٹل میں لے گیا۔ پہلے تو وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا، مجھے کہتا یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تم اپنا عبایا اتار دو اور تسلی سے بیٹھو۔ اس نے ہوٹل سٹاف کو فون کر کے جوس بھی منگوا لیا تھا۔ اس نے مجھے جوس پیش کیا، میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ زور دیتے ہوئے کہنے لگا جب میرے ساتھ یہاں تک آ گئی ہو تو اتنا تو بھروسہ کر لو، میں جو یہاں سب سے بڑی بے وقوفی کی کہ خود کو فریش کرنے کے لیے اسے واش روم جانے کا بول بیٹھی۔ اس نے مجھے فوراً جانے کی اجازت دی، بلکہ خود اٹھ کر دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کیا۔ خیر میں کچھ دیر تک وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ دعائیں مانگتی رہی۔ جب کافی ٹائم ہوا تو اس نے واش روم کے دروازے پر دستک دی۔ شازیہ فرضی نام کیا ہوا؟ بہت دیر لگا رہی ہو، اب باہر بھی آ جاؤ۔ میں جیسے ہی باہر آئی اس نے بے تکلفی سے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا، لیکن مجھے یہ اچانک برداشت نہیں ہوا۔ میں نے پورے زور سے اسے دھکا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا شازیہ اتنی بے رخی اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا فرضی نام میں اس سب کے لیے یہاں نہیں آئی، نہ ہی میرے آنے کا یہ مقصد تھا۔ کلیم کہتا اچھا بابا بیٹھو، اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ خیر شازیہ نے تھوڑا سالکا محسوس کیا۔ کلیم نے سوری بولتے ہوئے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے تو شازیہ نے گلاس نہیں لیا، پھر اس کے اصرار پر گلاس پکڑ لیا۔
شازیہ کافی خوف محسوس کر رہی تھی، لیکن اسی کشمکش میں اس نے جوس کا بھرا ہوا سارا گلاس پی لیا۔ کوئی 2-3 منٹ کے بعد شازیہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کلیم سے کہا، کلیم مجھے گھر چھوڑ آؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کلیم تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کلیم کہتا تھا، اچھا 10 منٹ رکو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ شازیہ بار بار ضد کر رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کچھ ٹائم میں بالکل بے ہوش ہو گئی، اور کلیم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ سب کچھ کیا جس سے شازیہ ڈرتی تھی۔ خیر کچھ گھنٹوں بعد جب شازیہ کو ہوش آیا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کلیم اس کے سامنے کپڑے پہن رہا تھا اور شازیہ پوری طرح برہنہ تھی۔ شازیہ اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتی، کلیم کہتا ہے، جلدی سے اپنے کپڑے پہنو اور چلو یہاں سے، تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شازیہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور کپڑے پہن رہی تھی۔ کپڑے پہن کر شازیہ نے کلیم کو بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اسے پولیس کی دھمکی بھی دی، لیکن کلیم اسی کی کمزوری سے واقف تھا۔ اس نے دھمکی کے جواب میں کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، سب سے پہلے تو تمہیں تمہارا باپ ہی مار ڈالے گا، اور دوسری بات، اگر تم نے پھر بھی اپنا منہ کھولا تو میں نے تمہاری ویڈیو بھی بنا لی ہے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اب ڈرامے نہ کرو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شازیہ نے اسے گندی سے گندی گالی دی اور دھکا دیتے ہوئے روم سے باہر نکل آئی، اور وہ کمینہ اپنی جیت کی خوشی میں بے ساختہ ہنسے جا رہا تھا۔ خیر شازیہ سارے راستے روتی رہی، اپنی عزت کا جنازہ نکلوا کر کسی طرح گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر والوں نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، بس لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ اس نے روتے ہوئے اس خبیث کا نمبر اور ID بلاک کر دی۔ اسے لگا کہ شاید دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ کوئی 20 دن بعد اس ملعون شخص نے ایک دوسرے نمبر سے کال کی۔ آواز پہچان کر شازیہ نے اس کی کال کاٹ دی، لیکن وہ بار بار کالز کرتا رہا۔ اس نے تنگ آ کر کال اٹھائی اور غصے سے پوچھا، جو چاہتے تھے کر تو لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوری بے شرمی سے کہا، میں تم سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، اگر تم نہ ملنے آئے تو تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گا۔ شازیہ نے کہا، مر جاؤں گی لیکن اب میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس خبیث نے بھی پکا انتظام کیا ہوا تھا۔ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا میسیجز دیکھو۔ ابھی شازیہ نے کال کاٹ کر جب میسیجز دیکھے تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے فوراً کلیم کو کال کی اور روتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن وہ مسلسل تو پورا فرعون بنا ہوا تھا۔ وہ اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ مسلسل اس کے ترلے کر رہی تھی۔ کہتی بھی کس سے، ایک باپ اور ایک بھائی، جن کی سوچ ہی دقیانوسی تھی، بتاتی تو اسے ہی سب سے پہلے غیرت کے نام پر مار دیا جاتا۔
خیر اب شازیہ کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ کلیم کی بات مان لے یا خودکشی کر لے، لیکن وہ خودکشی نہ کر پائی۔ اسی میں یہ کرنے کی تب ہمت نہیں ہوئی۔ خیر اس نے کلیم کی بات مان لی۔ جہاں اس نے بلایا وہاں پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی روم میں اس نے قدم رکھا وہاں کلیم اکیلے نہیں تھا، اس کے 3 دوست اور بھی موجود تھے۔ شازیہ کی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کلیم نے جلدی سے اسے روم میں کھینچا اور دروازہ بند کر لیا۔ شازیہ روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ان سب نے اس کا گینگ ریپ کیا اور وہ کچھ نہ کر پائی۔ روتی پیٹتی واپس اپنے گھر کو ہو لی۔ اب یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ پتہ نہیں کس کس نے اسے یوز کیا۔ بالآخر شازیہ نے سب سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ کہانی مجھے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ان باکس میں ملی تھی اور یہ مجھ پر تب سے قرض تھی۔ کاش تب مجھے پہلی فرصت میں یہ کہانی پڑھنے کو مل جاتی تو شاید اس لڑکی کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتا۔ شاید کہیں نہ کہیں میں بھی آج سکا اس کا مجرم ہوں کہ وقت پر اس کی فریاد نہ سن سکا۔ لیکن آج میں نے یہ کہانی لکھی ہے، ابھی تک بھی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ کاش میں غفلت نہ کرتا۔ جہاں ہزاروں میسج دیکھتا ہوں یہ میسج بھی وقت پر دیکھ لیتا۔ خیر یہاں بھی کسی کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا، جس کی جو سمجھ میں آئے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ شکریہ۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو